عظیم ہرم گیزا، قدیم دنیا کا وہ آخری عجوبہ جو آج بھی ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ ہزاروں سالوں سے یہ صحرا کی ریت پر قائم ہے، لیکن کیا اس کے سب سے بڑے راز آج بھی اس کے بھاری پتھروں کے پیچھے قید ہیں؟ 4,500 سال، ذرا اس عرصے کا تصور تو کریں۔ یہ پیرامڈ صرف پتھروں کا ایک بہت بڑا ڈھیر نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی تاریخ کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے جسے فرعون خوفو کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور یہی وہ سوال ہے جو آج بھی ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدانوں کے ذہنوں میں گردش کرتا رہتا ہے۔ کیا اس کے اندر واقعی کچھ ایسا ہے جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا؟ ایک لمبے عرصے تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ حرم کے بارے میں ہم سب کچھ جان چکے ہیں۔ اس کے تمام کمرے، تمام راستے، سب دریافت ہو چکے ہیں، لیکن کچھ جگہیں ایسی تھیں جہاں تک کسی انسان کا پہنچنا ناممکن تھا۔ اچھا، اب یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، بادشاہ اور ملکے کے چیمبرز تو کافی بڑے ہیں، صدیوں سے لوگ انہیں کھوج رہے ہیں، مگر انہی چیمبرز سے کچھ چھوٹی چھوٹی سرنگیں نکلتی ہیں جنہیں شافٹس کہتے ہیں، اور یہ کتنی چھوٹی ہیں؟ صرف 20 بائی 20 سینٹی میٹر، مطلب جو A4 سائز کا کاغذ ہوتا ہے نا، اس سے بھی چھوٹی جگہ۔ اب ظاہر ہے ایسی تنگ جگہ میں کوئی انسان تو داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس مسئلے کا حل کیا تھا؟ جواب ملا ٹیکنالوجی میں۔ 1993 میں محققین نے ایک ایسی مشین تیار کی جسے خاص طور پر اس قدیم پہیلی کو سلجھانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ کوئی ایک کوشش نہیں تھی، بلکہ کئی سالوں پر پھیلا ہوا ایک پورا سلسلہ تھا۔ سب سے پہلے آیا اپو آؤٹ، جس کا مطلب ہے راستے کھولنے والا، پھر آیا پیرامڈ روور، اور آخر میں سب سے جدید جیری روبوٹ۔ ہر نیا مشن پچھلے سے زیادہ بہتر اور طاقتور تھا۔ ذرا سوچے، وہ چھوٹا سا روبوٹ آہستہ آہستہ انچ بہ انچ ایک ایسی سرنگ میں 200 فٹ اوپر کی طرف جا رہا ہے جسے 4,500 سال سے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا ہر لمحہ ایک نئی دریافت تھی۔ اور پھر 200 فٹ کے سفر کے بعد روبوٹ ایک ایسی چیز کے سامنے آ کے رکا جس کی کسی کو بالکل بھی امید نہیں تھی۔ ایک چھوٹا سا پتھر کا دروازہ جس پر تانبے کے 2 پراسرار ہینڈل لگے ہوئے تھے۔ یہ دریافت واقعی حیران کن تھی، کیونکہ پورے پیرامڈ میں ایسی کوئی چیز پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ اس دروازے نے ایک نیا سوال کھڑا کر دیا تھا، آخر اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ایک اور زیادہ جدی روبوٹ کی ضرورت تھی، جو اس پتھر کی رکاوٹ کے پار دیکھ سکے۔ اور یہاں سے شروع ہوا جیدی پروجیکٹ۔ اس روبوٹ کو خاص اسی کام کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس میں ایک چھوٹی سی ڈرل لگی تھی جس نے حرم کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر دروازے میں بہت احتیاط سے ایک باریک سا سوراخ کیا، اور پھر ایک لچکدار سانپ کیمرہ اس سوراخ سے اندر بھیجا گیا۔ لیکن جو منظر کیمرے نے دکھایا، اس نے تو اس راز کو حل کرنے کے بجائے اور بھی گہرا کر دیا۔ دروازے کے پیچھے ایک چھوٹا سا خالی کمرہ تھا، اور اس کمرے کے فوراً بعد ایک اور دروازہ۔ لیکن سب سے زیادہ حیران کن چیز اس چھوٹے سے کمرے کے فرش پر تھی۔ وہاں سرخ رنگ سے کچھ نشان بنے ہوئے تھے۔ یہ کیا تھے؟ کیا یہ تعمیر کرنے والے مزدوروں کے کوئی نشان تھے یا کوئی مذہبی علامت؟ 4,500 سال سے یہ نشانات مکمل تاریکی میں دنیا سے چھپے ہوئے تھے۔ یہ چھوٹے راز تو اپنی جگہ، لیکن بالکل اسی وقت جب یہ روبوٹ اپنا کام کر رہے تھے، سائنسدانوں کی ایک دوسری ٹیم خرم کی ایک بہت بڑی اور بالکل مختلف تصویر دیکھ رہی تھی۔ اس ٹیکنالوجی کا نام ہے میوگرافی۔ یہ کائناتی شعاؤں سے پیدا ہونے والے قدرتی پارٹیکلز، جنہیں میوانز کہتے ہیں، استعمال کرتی ہے۔ یہ پارٹیکلز ہر وقت، ابھی اسی وقت ہم سب پر بارش کی طرح برس رہے ہیں۔ تو میوگرافی انہی پارٹیکلز کو استعمال کر کے پتھر کے آر پار دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، بالکل ایک بڑے ایکس رے کی طرح۔ اس کا طریقہ کار بہت ہوشیاری سے کام کرتا ہے۔ حرم کے اندر خاص ڈیٹیکٹرز رکھے جاتے ہیں جو یہ گنتے ہیں کہ اوپر سے آنے والے کتنے میوانز ان تک پہنچ پائیں۔ اگر کسی حصے میں ٹھوس پتھر ہو تو کم میوانز گزریں گے، لیکن اگر وہاں کوئی خالی جگہ یا چیمبر ہو تو زیادہ میوانز آسانی سے گزر جائیں گے۔ اس طرح سائنسدان ٹھوس ڈھانچے کے اندر چھپی ہوئی خالی جگہوں کا نقشہ بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے ان پیرامڈز پروجیکٹ نے جو دریافت کیا وہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ انہوں نے ایک بہت بڑا، بالکل نامعلوم خلا دریافت کیا، جس کا اندازہ کئی 100 مکعب میٹر لگایا گیا ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی لمبائی 30 میٹر یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی دریافت تھی جو حرم کے بارے میں ہماری پوری سمجھ کو بدل سکتی ہے۔
یہ بگ وائڈ یا بڑا خلا ہرم کی مشہور گرینڈ گیلری کے ٹھیک اوپر موجود ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں ایک پورا ہوائی جہاز سما سکتا ہے، لیکن اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ معلوم نہیں۔ یہ چاروں طرف سے مکمل طور پر پتھر میں بند ہے۔ تو اب ہمارے پاس دو بالکل الگ الگ معمے ہیں۔ ایک طرف ملکہ کی چیمبر کی وہ چھوٹی پر اسرار شافٹس ہیں جن کے پیچھے دروازے ہیں، اور دوسری طرف حرم کے دل میں چھپا ایک بہت بڑا نامعلوم خلا۔ آخر ان سب کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ ان شافٹس کے بارے میں کئی نظریات ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ شاید ہوا کے لیے تھیں، لیکن اگر ایسا ہوتا تو انہیں آخر میں بند کیوں کیا جاتا؟ سب سے مضبوط نظریہ ان کے روحانی مقصد سے جڑا ہے۔ قدیم مصری مانتے تھے کہ فرعون کی روح، جسے وہ کا کہتے تھے، موت کے بعد ستاروں کا سفر کرتی ہے۔ یہ شافٹس آسمان کے انہی ستاروں کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو ان کے لیے مقدس تھے، گویا یہ روح کے لیے ایک قسم کے لانچ پیڈ ہوں۔ شاید یہ دروازے رسمی طور پر بند کیے گئے راستے تھے جو روح کے سفر کی علامت تھے۔ تو کیا یہ چھوٹی شافٹس اس بڑے خلا کی طرف جاتی ہے؟ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے۔ لیکن ابھی تک سائنسدانوں کو ان دونوں کے درمیان کوئی بھی کنیکشن نہیں ملا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ دو الگ الگ انسلجھے راز ہیں۔ جیسا کہ ماہر مصریات ڈاکٹر سلیمہ اکرام کہتی ہیں، یہ ہرم ایک 3 ڈائمینشنل پزل کی طرح ہے، اور جدید ٹیکنالوجی ہی اس کو حل کرنے کی چابی ہے۔ ہر نئی دریافت ہمیں جوابات سے زیادہ سوالات دے جاتی ہے۔ تو آخر میں سوال یہی ہے کہ کیا ہم کبھی عظیم ہرم کے سارے راز جان پائیں گے، یا ہر دروازے کے پیچھے ایک اور دروازہ ہے اور ہر جواب کے پیچھے ایک نیا، پہلے سے بھی گہرا سوال؟ اس کا جواب تو شاید وقت ہی دے گا۔